کیسی گزر رہی ہے عید؟ میں سمجھتی ہوں ہر جو دن اچھا گزر جائے وہ دن عید کا، تو اللہ کی مہربانی ہو. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ جب ہم بات کرتے ہیں مدرس ڈے کی، فلانے ڈے کی، تو ہر دن ہم سب کا دن ہے. اور جس دن آپ کا دل خوش ہے اور جس دن کو آپ سیلیبریٹ کریں، جیسے لوگ کہتے ہیں ویلنٹائنس ڈے ہے، مدرس ڈے ہے، یہ سارے عیدیں ہیں، تو میں سمجھتی ہوں یہ ساری دل کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے. تو اگر تو آپ کی وہ کیفیت سیٹ ہے تو پھر عید کے دن کس قسم کے پکوان بنتے ہیں آپ کی طرف؟ عید کے دن وہی جو سب کے گھروں میں صبح جو شروع ہوتا ہے قربانی سے، اور وہ کلیجیاں پکتی ہیں پہلے، اور ایک وہ شیر خورمہ تو مسٹ بنتا ہے، وہ تو اماں بناتی ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ گوشت اینڈ گوشت، رات کو باربیکیو ہوتا ہے اور دوپہر کو قورمے کھا رہے ہوتے ہیں، پلاؤز کھا رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ہماری فیسٹیوٹی جو ہے یہ ہر گھر کا یہی ایک سلسلہ ہوتا ہے، جہاں جہاں پہ قربانی ہوتی جاتی ہے وہاں پہ فیسٹیوٹی، اور بیسیکلی ہے نا ری یونین آف دا فیملیز. تو اکثر گھروں میں اور ہمارے گھروں میں بھی بچپن سے یہ دیکھتے ہیں کہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. کئی جگہوں پہ تو قربانی بھی سب اکٹھے کرتے ہیں. تو وہ جب اتنے سارے جانور اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی ذبح کریں، گوشت سنبھالنا، بانٹنا، غریبوں میں تقسیم کرنا، رشتہ داروں میں کرنا، تو وہ بھی ایک پوری ایکٹیویٹی ہے. جب سے آپ خاتون وفاقی موت سے بنی تب سے آپ ٹی وی اسکرین سے ایک دم ہی غائب ہو گئی. کیونکہ میری جاب کا تقاضا تھا یہ. جب میں پولیٹیشین تھی، ایم این اے تھی، تو تب آپ لوگوں کے روز ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کے ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی، بٹ وہ اس جاب کا تقاضا تھا، وہ اس پروفیشن کا تقاضا تھا. لیکن وفاقی محتسب از اکویولنٹ ٹو اے جج آف اے ہائی کورٹ. تو اس کے ساتھ پھر آپ جب فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو خفا کر رہے ہوتے ہیں، ناراض کر رہے ہوتے ہیں. میرے شوہر کہتے ہیں کہ اس اسائنمنٹ سے تم نے صرف دشمن بنائے ہیں. کیونکہ خواتین کمزور ہوتی ہیں اور اتنی ہائی پوسٹ پہ نہیں ہوتی، اور بہت ہائی اینڈ کے لوگوں کے خلاف شکایات لاتی ہیں. تو میرا خیال میں پہلی دفعہ کسی نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ان کے منطق تک ان کیسز کے پہنچایا، تو پھر کافی اپرور ہوا، جو کہ سوسائٹی میں پہلے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو ایک وہ گلاس سیلنگ ٹوٹی. تو لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جتنے میں نے کیسز کیے، اللہ گواہ ہے اس چیز کا، کہ میں کہتی ہوں اگر جنت میں اللہ میاں ویسے بھی کوئی سوال جواب کریں گے نا، ان 5 سال کے ٹینیور کے اوپر مجھے فل مارکس دے کے بھیج دیں گے کہ میں نے ڈنڈی نہیں ماری. اینڈ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو مائی نالج اینڈ دا ایویڈنس جو میرے پاس ہوتا تھا. میں نے کوشش یہ کی کہ میں انصاف دوں اور انصاف سے کام کروں. آپ کو دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو. کیسے وقت کو روک لیا آپ نے؟ وقت کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. یہ ایک خوش فہمی یا غلط فہمی کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. کبھی ماڈلنگ کی، فلم کی یا ڈرامے کی آفر نہیں ہوئی؟ کالج کے زمانے میں جب آپ کو یاد ہے یہ وائٹل سائنس وغیرہ نئے آئے تھے، ہمارے زمانے کی بات ہے، اور یہ میگزینس تب آئے تھے، لباس اور ووگ اور اس طرح کے. تو اس کے اندر آئی تھی، مگر گھر سے اجازت نہیں ملی، تو وہ کہ کور پہ آ جائے میگزین کے. بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ شرارتی تھیں، خاموش طبع تھیں؟ میں بچپن لاہور میں گزرا جی، اور شرارتی بھی نہیں تھی مگر خاموش طبع بھی نہیں تھی. سو آئی واز مور آف اے ٹام بوائے. سائیکلنگ کرنی، ہارس رائڈنگ کرنی، اور ساری عمر، اور سارے اس قسم کے شوق تھے. سب کو گروپ میں سب کے ساتھ گھومنا پھرنا، پڑھائی میں بھی ہمیشہ ٹاپر تھی. تو یہ تھا کہ آئی واز کائنڈ آف این آل راؤنڈر. تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ میں نے جی لنڈن اسکول آف اکنامکس سے LLM کیا، اور پیشے سے میں وکیل ہوں، اور دیٹس اباؤٹ اٹ. اور اب میرا بیٹا وکالت کر رہا ہے، لنڈن میں پڑھ رہا ہے، اپنا وہ بار ایٹ لاء کرنے گیا ہوا ہے. وکیل بنتے بنتے پھر سیاست کی طرف کیسے آ گئی؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ وکیل اور سیاست جو ہے، لا کو امپلیمنٹ کرنا اور لا میکر، دے گو ہینڈ اینڈ گلو. تو وہ ساتھ ساتھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بلکہ بیسکلی جو وکیل ہے وہ بہتر لا میکر ہو سکتا ہے نا، لیجسلیٹر بہتر ہو سکتا ہے. تو دیٹ ہیلپس یو. تو آپ جب قانون سازی کرتے ہیں، تو جب آپ کو قانون کا ہی نہیں پتہ ہے
تو آپ کے لیے تو زیادہ تر اسمبلی میں آپ دیکھیں لوگ بیٹھے کہتے ہیں آئیز اینڈ نوز، پڑھا بھی نہیں، اور زیادہ تر ہم مار اس لیے کھاتے ہیں کہ جو مسودہ تیار ہوتا ہے اس کو پڑھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتا. اب جو اتنی فائنانس کی کتابیں آئیں گی جب بجٹ کے اوپر اتنے موٹے موٹے، وہ ہر ایک کی ٹیبل پہ آئیں گے اور وہ سب ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں. مشرف دور میں کاف لیگ سے سیاست شروع کی، جی. پھر چھوڑ کیوں دی؟ 2002 میں جب لنڈن سے واپس آئی تو ایک اپرچونٹی تھی اور اس کے اندر یہ ایک نئی پارٹی آ رہی تھی. اس وقت بھی اف یو ریکال 1999 میں پاکستان واز ایٹ دا ورج آف بینکرپسی، سیم یہی حالات تھے. تو میں وہاں LSE میں بھی اسٹوڈنٹس یونین کی پریزیڈنٹ تھی، اس سے پہلے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں بھی تھی. تو وہ سیاست کا جو کیڑا تھا وہ میرے اندر تھوڑا تھوڑا اکساتا تھا. اچھا، تو وہ خیر اللہ نے ایک اپرچونٹی دی جب یہاں پر آئے. تو 2002 سے 2007 تک ایک ٹرم تھی، پھر میں الیکٹ ہو گئی کامن ویلتھ ویمن پارلیمنٹیرینس کی چیئرپرسن. اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی مرد یا عورت نے پہلا الیکشن جیتا تھا. یہ بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے بھی اعزاز. بس وہ اللہ نے مہربانی کی اور میں وہ الیکشن جیتی تھی اور 125 لیجسلیچرز نے ووٹ کیا تھا. تو انڈیا میں دہلی میں مجھے جو آپ کہیں نا کہ اگر کوئی بہت بڑی چیز جو آپ کبھی نہیں بھولتی، دیٹ واز دیٹ الیکشن، کہ انڈیا میں کھڑے ہو کے اور میرے آنسو نکل رہے تھے اور سارے انٹرنیشنل پارلیمنٹیرینز نے ووٹ کیا تھا میرے لیے. دیٹ واز ون آف دوز پراؤڈ مومنٹس فار می. سیکنڈ ٹینیور آ گیا، اس میں ہم اپوزیشن میں آ گئے اور اس کے بعد آپ نے پھر دیکھا کہ فضا کیسے تبدیل ہوئی. تو یہاں پہ نہ ٹیلنٹ کی قدر ہے نہ میرٹ کی قدر ہے، اور یہاں پہ صرف ہر چیز لائکس اینڈ ڈس لائکس پہ چلتی ہے. وہ بھی کوئی ذل الہی، اگر خوش ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو یور آؤٹ. آپ نے طویل عرصہ کاف لیگ میں گزارا. جی. اور اب جس طرح آج کل پارٹی 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، تو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں ان کے طرز سیاست کو؟ دونوں جو بھائی ہیں پرویز لائی اور چوہدری شجاعت، ان کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ ان کے اختلافات ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، چودھری صاحب جو ہیں، چودھری شجاعت صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، اور سب کے لیے میں کہوں گی. ایون اس وقت پرویز الہی صاحب بھی یہی کہتے ہوں گے، لیکن میرے ساتھ تو ان کا بہت اچھا ٹائم گزرا ہوا ہے پارٹی کے اندر، کیونکہ وہ سب کے ساتھ بہت عزت سے پیش آتے ہیں اور ان کا ایک اپنا طرز سیاست ہے، فہم ہے، اور ہمیشہ ان سے سیکھا، اچھی بات سیکھی. تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ بڑے دکھ کی بات ہے جب دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مونس سے بہت پیار کیا، اور میں سمجھتی ہوں اپنے بچوں سے آگے انہوں نے ہر جگہ پہ مونس الہی صاحب کو رکھا بھی. تو اس سارے بگاڑ کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. دونوں میں سے کس کو تاریخ کی درست سمت پر کھڑا دیکھتی ہیں؟ یہ تو تاریخ ہی بتا سکتی ہے، ٹائم بتا سکتا ہے، لیکن یو نو کہ شجاعت صاحب از ویری ویل ریسپیکٹڈ. آپ کی سیاسی زندگی خواتین کے حقوق اور ہیومن رائٹس کی جد و جہد کرتے گزری ہے. جی. کس حد تک کامیابی پائی آپ نے؟ کافی حد تک جی الحمدللہ. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بڑا پیشنیٹلی اس پہ کام کیا، اور ایک عورت ہونے کے حیثیت سے، اور ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، اور ایک سنگل پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے میں نے بہت طویل جد و جہد کی. میٹ بھی جو ہمارے بلز تھے، میں نے کوئی 23 بلز اسمبلی کے اندر دیے، اور جس کے اوپر میں بڑے پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ وہ پاس ہوئے. امینڈمنٹس آئیں، ساری حدود آرڈیننس کے اندر آئیں، اسی طرح آنر کلنگ کے اوپر آئیں. تو جو میجر چیزیں جس کے اوپر جو ہمارے معاشرے کے اندر کالا دھبا ہیں، جن کی وجہ سے خواتین سفر کرتی تھیں، اس کے اندر ہم نے بہت لابنگ کی، بہت کوشش کی، سیمینارز کیے، لوگوں کو کنونس کیا کہ ہمیں اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور وہ کیے. بچوں کی چائلڈ رائٹس کے اوپر کام کیے. فاسپا کا نام میں نے کوائن کیا کیونکہ بولا ہی نہیں جاتا تھا، اتنا مشکل تھا. وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت برائے خواتین، so it's too long. تو میں ویسے بتا رہی ہوں کہ اس کو پھر ایک لیول کے اوپر لے کر آئے کہ جہاں پہ لوگوں کے لیے اس کو ریچ آؤٹ کرنے میں آسانی، اینڈ وی آر ون فون کال اوے فرام ہر. اور جب میں نے بڑے مشکل اور کٹھن فیصلے کیے تو اسی سے ان کو اعتماد ہوا. بات ہی بہت پریشس سے میں گزری، سو مچ سو کہ میری کیریکٹر اسیسینیشن بہت کی گئی یہ کٹھن فیصلے لیتے ہوئے.
کیونکہ لوگ چاہتے تھے یہ سیٹ سے ہٹ جائے، جس میں بہت بڑے بڑے نام بھی تھے، لیکن میں سمجھتی تھی یہ میرا ٹرائل ہے اور اس کے اوپر بیک آف نہیں کرنا اور نہ ڈرنا ہے. جس رب نے بٹھایا ہے اس کرسی پہ وہی اسے سیل تھرو کرائے گا. تو تقریباً 5000 کیسز میں نے کیے وہاں پہ، اور جب میں گئی تھی تو تب 5 کیسز اے منتھ ہوتے تھے، اور جب میں نے جوائن کیا تو آئی واز ڈیلنگ 100 کیسز اے منتھ. تو کچھ بھی نہیں تھا، 1-2 کمرے کا دفتر تھا، اس کو ایک پورے اب انسٹیٹیوشن میں کنورٹ کر دیا اللہ کی مہربانی سے. اور اسی رب نے ہمت دی، طاقت دی کہ آج وہ ادارہ کھڑا ہو گیا. اور میں سمجھتی ہوں کیونکہ میں یہی سمجھتی ہوں یہ صدقہ جاریہ ہے. بطور خاتون وفاقی محتسب آپ کے پاس کس قسم کے اختیارات تھے اور کتنا آپ نے اس اتھارٹی کو استعمال کیا، کتنے فیصلوں پر عمل درآمد کروایا؟ میرے تو خیال میں سب پہ ہی ہوا. سو اٹس ناٹ ان نمبرز کہ میں کہوں کہ جی کتنوں میں، میرے پاس تو کتنوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہوا. مطلب میرے خیال میں میجورٹی جو تھی سب کی امپلیمنٹیشن ہماری 100% تھی، بیکاز 2 months کا ٹائم تھا ایک کیس ڈیسائیڈ کرنے میں، اور میرا SOP یہ تھا کہ 1 ہفتے سے زیادہ کا میں ہیئرنگ کی ڈیٹ نہیں دیتی تھی. رول لیں پٹ لیں، آئی ووڈ نیور ڈو دیٹ. کہ 5 دن کے بعد ہیئرنگ ہو سکتی ہے مگر 8ویں دن نہیں ہو سکتی. اسی اسپیڈی ٹرائل کی وجہ سے ہم نے کیا. لیکن افسوس کی بات میں آپ کو بتاؤں تو ساری اچھی باتیں وہ کر رہے ہیں نا کہ ہماری جوڈیشری آفینڈ ہو گئی جب ہم نے اتنا ورک لوڈ اٹھایا. اور وہ خواتین جن کے کیسز، وہ بیچاری تو نہ لائرز افورڈ کرتی ہیں، اور وہ اسی خوف سے کورٹ ہی نہیں جاتی کہ کچھ جن وکلا کے پاس بھی جاتی ہیں تو وہاں سے بھی ہراساں ہوتی تھیں. تو پراپرٹی کے کیسز بھی ہمیں مل گئے کیونکہ ایک نیا لا پاس ہو گیا، اور اس میں جو خواتین کے وراثت میں حقوق تھے تو وہ بھی 2 مہینے میں آپ لے سکتے تھے. اب آپ کو پتہ ہے دیوانی کیسز کا آپ نے سنا ہے نا کہ انسان مر جاتا ہے تو دیوانی دیوانہ کر دیتی ہے. اس کے اوپر لائرز اسی آس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ پیسے آتے جائیں گے تو ہم کیس لڑتے جائیں گے، نہیں تو لٹکتا جائے تو. اور پراپرٹی کے کیسز میں یوزلی لوگ دوسری سائڈ کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو جب 2 مہینے میں عورتوں کو اپنی وراثت، اور وہ تو لوگ انہوں نے کہا اس عورت کو ہٹاؤ یہاں سے. تو ابھی کی آفس کے اندر محتسب صاحبہ ہیں تو میں جو سنتی ہوں تو اس کے اوپر انہوں نے روک دیا ان کو کام کرنے سے پراپرٹی. آپ کے پاس سب سے زیادہ شکایات کس نوعیت کی آئیں؟ ہیرسمنٹ بہت زیادہ تھی. بہت زیادہ ہیرسمنٹ کی بہت تھیں. اور ابھی میں ان لڑکیوں کو کہتی تھی یہ جہادی ہیں، کیونکہ یہ ہمت باندھنا اور کمپلین لے کر آنا بھی بہت بڑی سٹیپ ہوتا ہے، کیونکہ پورا دفتر خلاف ہو جائے گا نا کہ اس نے کمپلین کر دی ہے، اب اس کو نکالو، اس سے چھٹکارا حاصل کرو. تو آپ سوچیں وہ کس حد تک خاتون ضد چوئی ہوگی کہ وہ سوچے گی 10 دفعہ کمپلین کرنے سے پہلے کہ پتہ نہیں میری سنوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو میں جاب سے بھی جاؤں گی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ بیچ میں کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں. کوئی 2-4 ایسی 100 میں سے خواتین 2-4 ہی کہہ سکتے ہیں ہارڈلی، جو کوئی جھوٹی کمپلینز بھی فائل کر دیتی تھی اپنے کسی مقصد کے یا ایون ہونے کے لیے. لیکن ویری فیو، آٹے میں نمک کے برابر.